پیپلز پارٹی کی قیادت نے کل عدم تحریک طالبان کے 7 پاکستانی حکام کے امن مذاکرات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین طوری کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے کیونکہ وہ پارٹی کی اجازت کے بغیر مذاکراتی عمل کا حصہ بنے۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ تحریک طالبان ایک کالعدم دہشت گرد تنظیم ہے جس کے ہاتھ ہزاروں پاکستانی سویلین اور فوجی جوانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے کسی قسم کے مذاکرات ریاست کی رٹ سے مذاق کے مترادف ہوں گے۔ یاد رہے کہ پاکستانی فوجی حکام کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی زیر قیادت پچھلے کئی ماہ سے کابل میں تحریک طالبان کی لیڈرشپ سے مذاکرات میں مصروف ہیں، جن میں افغانستان کی طالبان حکومت ضامن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اقتدار سے رخصتی کے بعد ان مذاکرات کے حوالے سے عسکری حکام نے اب تک حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس مذاکراتی عمل پر اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر اس عمل کی مخالف ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانی ساجد حسین کو تحریک طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہونے پر شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور اس معاملے پر 11 جون کو پارٹی کے خصوصی اجلاس کی صدارت سابق صدر آصف زرداری کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹ کے علم میں لائے بغیر کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے لیے امن جرگہ اور اس میں سابق قبائلی ضلع سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے ایم این اے کی شرکت کا سخت نوٹس لیتے ہوئے پارٹی نے اس معاملے پر گفتگو کے لیے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا خصوصی اجلاس طلب کیا ہے۔ دوسری جانب تحریک طالبان اور پاکستانی عسکری حکام کے مابین مذاکرات اور غیر معینہ مدت تک جنگ بندی کے اعلان کے باوجود وزیرستان میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور طالبان کے ساتھ جھڑپیں جاری ہیں، لہٰذا سوال یہ ہے کہ جنگ بندی کے باوجود بھی یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس بارے میں ٹی ٹی پی ترجمان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ پاکستانی فوجی دستوں پر حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں، لیکن وہ اتنا جانتے ہیں کہ ان کا تعلق ان کی تنظیم سے نہیں۔ اس بارے میں سرکاری حکام نے بتایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان شدت پسندوں کا تعلق طالبان کے حافظ گل بہادر گروپ سے ہے، جسے شورا مجاہدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں متحرک بیشتر گروپ ٹی ٹی پی میں ضم ہو چکے ہیں، لیکن چند ایک گروپ اب بھی ٹی ٹی پی کی چھتری کے نیچے نہیں آئے، جن میں حافظ گل بہادر گروپ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک صادق نور گروپ بھی اس علاقے میں متحرک ہے جو بظاہر حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں شدت پسند تنظیموں میں طالبان کے حافظ گل بہادر گروپ کی اپنی ایک اہمیت رہی ہے۔ اس قبائلی علاقے میں 2014 میں بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا، جسے آپریشن ضرب عزب کا نام دیا گیا تھا۔ اس آپریشن سے پہلے حافظ گل بہادر گروپ حکومت کا حمایتی گروپ سمجھا جاتا تھا اور ایسی اطلاعات تھیں کہ یہ گروپ طالبان کے اندر پاکستان میں سیکورٹی فورسز پر حملوں کے خلاف تھا۔ اس گروپ کے بارے میں تجزیہ کار یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ گٹ طالبان تھے جو اب بیٹ طالبان بن گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔